بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات المسلمین سبق نمبر 11، نماز کی پابندی کے بارے میں۔ نماز کی پابندی کرنے کے بارے میں کچھ آیتیں اور زیادہ حدیثیں اس بارے میں نقل کرتا ہوں۔ آیات: خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی صفات میں فرمایا کہ اور وہ لوگ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ اس میں اچھی طرح پڑھنا اور وقت پر پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا سب آ گیا۔ اور نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ فائدہ ایسے الفاظ سے نماز کا حکم قرآن مجید میں بہت ہی کثرت سے جا بجا آیا ہے۔ اے ایمان والو، طبیعتوں میں سے غم ہلکا کرنے کے لیے خدا کے بارگاہ میں صبر اور نماز سے سہارا اور مدد لو۔ فائدہ اس میں نماز کی خاصیت مذکور ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے۔ محافظت کرو سب نمازوں کی، اور اسی کے اخیر میں فرمایا کہ پھر اگر تم کو باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو تم کھڑے ہو کر یا سواری پر چڑھے جس طرح بن سکے، خواہ قبلے کی طرف بھی منہ ہو یا نہ ہو، اگر رکوع اور سجدہ صرف اشارے ہی سے ممکن ہو، پڑھ لیا کرو۔ اس حالت میں بھی اس پر محافظت رکھو، اس کو ترک مت کرو۔ غور کرو کہ کس قدر تاکید ہے نماز کی، ایسی سخت حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دشمن کے مقابلے میں کے موقع پر اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا، تو ایسی حالت میں یوں چاہیے کہ جماعت کے 2 گروہ ہو جائیں، پھر ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ جب آپ تشریف رکھتے تھے تو آپ کے بعد جو امام ہو اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائے، اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لیے دشمن کے مقابلے کھڑے ہو جائے، تاکہ دشمن کو دیکھتے رہیں۔ آگے ارشاد ہے کہ پھر جب یہ لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کر چکے، یعنی ایک رکعت پوری کر لیں، تو یہ لوگ نگہبانی کے لیے تمہارے پیچھے ہو جائے، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی یعنی شروع بھی نہیں کی، وہ بجائے اس پہلے گروہ کے امام کے قریب آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز کی ایک رکعت جو باقی رہی ہے اس کو پڑھ لے۔ یہ تو ایک رکعت ہوئی، دوسری رکعت اس طرح پڑھیں گے جب امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو دونوں گروہ اپنی اپنی ایک رکعت بطور خود پڑھ لیں، اور اگر امام 4 رکعت پڑھے تو ہر گروہ کو 2 رکعت پڑھائے اور 2 اپنے طور پر پڑھ لے، اور مغرب میں ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھا دے اور ایک گروہ کو 1 رکعت۔ تو غور کرو نماز کس درجہ ضروری چیز ہے، ایسی کشاکشی میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، مگر یہ ہماری مصلحت کے لیے اس کی صورت بدل دی۔ اے ایمان والو، جب تو نماز کو اٹھنے لگو، آگے وضو اور غسل کا حکم ہے، پھر ارشاد ہے کہ اگر تم بیمار ہو، پانی کا استعمال مضر ہو، آگے عذروں کا بیان ہے کہ جن میں پانی نہ ملنے کی بھی ایک صورت ہو، تو ان سب میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ فائدہ: دیکھو، بیماری میں اگر پانی نقصان پہنچاتا ہو یا پانی نہ ملتا ہو تب تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم ہو گیا۔ ایسے ہی نماز میں آسانی ہو گئی، اگر کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھنا جائز ہو گیا، اگر بیٹھنے سے بھی تکلیف ہو تو لیٹنا جائز ہو گیا، لیکن نماز معاف نہیں ہوئی۔ شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی وجہ میں یہ بھی فرمایا، اور شیطان یوں چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے، تم کو باز رکھے۔ دیکھو نماز کی کس قدر شان ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیز اس سے روکنے والی تھی اس کو حرام کر دیا تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ ایک ایسی جماعت کے بارے میں جنہوں نے ہر طرح سے اسلام کو ضرور اہل اسلام کو اذیت پہنچائی تھی، ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں، یعنی مسلمان ہو جائے اور اس اسلام کو ظاہر بھی کر دے، مثلا نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے اور پچھلا کیا ہوا سب معاف گناہ ہو جائے گا، یعنی سب گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس آیت میں نماز کو اسلام کی علامت فرمایا ہے، یہاں تک اگر کسی کافر کو کسی نے کلمہ پڑھتے نہ سنا ہو مگر نماز پڑھتے دیکھے تو سب علماء کے نزدیک واجب ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے، اور زکوٰۃ کی کوئی خاص صورت نہیں، اس لیے وہ اس درجے کی علامت نہیں ہے۔ ایک جماعت انبیاء کا ذکر فرما کر ان کے بعد کے ماخلف لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا۔ اس سے تھوڑا آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے، مراد عذاب ہے۔
فائدہ دیکھو نماز کے ضائع کرنے والوں کے لیے عذاب کی کیسی وعید سنائی، اور اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ فائدہ یہ حکم ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ دوسرے سننے والے سمجھے کہ جب آپ کو نماز معاف نہیں تو اوروں کو تو کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جیسا خود پابند رہنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید رکھنا ضروری ہے، اور بہت آیتیں اس وقت انہی پر کفایت کی گئی۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کچھ بھی میل نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی حالت 5 نمازوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو فائدہ اس سے یہ ہوا کہ اس سے کتنی بڑی فضیلت نماز کی ثابت ہوتی ہے۔ اور مسلم کی ایک حدیث میں اجتناب کبائر کو شرط فرمایا، مگر یہ کیا تھوڑی دولت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان بس ترک نماز کی کسر ہے۔ جب ترک نماز کیا وہ کسر مٹ گئی، اور کفر آ گیا چاہے بندے کے اندر نہ آوے، پاس ہی آ جائے گی مگر دور ہی تو نہ رہی۔ دیکھو نماز چھوڑنے پر کتنی بڑی وعید ہے کہ وہ بندے کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس پر محافظت رکھے وہ قیامت کے روز اس کے لیے روشنی اور دستاویز اور نجات ہو گئی، اور جو شخص اس پر محافظت نہ کرے یعنی نماز کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے نہ روشنی ہوگی نہ دستاویز اور نہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف، ابو جہل کے ساتھ ہوگا، یعنی دوزخ میں اگرچہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ رہے مگر ہونا ہی بڑی سخت بات ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو ایک عہد کی چیز یعنی عہد کا سبب ہے وہ نماز ہے، پر جس شخص نے اس کو ترک کر دیا وہ برتاؤ کے حق میں کافر ہو گئے، یعنی ہم اس کے ساتھ کافروں کا برتاؤ کریں گے، کیونکہ اور کوئی علامت اسلام کی ان میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ وضع لباس اور گفتگو سب مشترک تھے تو ہم کافر ہی سمجھیں گے۔ اس سے اس تو ثابت ہوا کہ ترک نماز بھی نماز کا چھوڑنا بھی ایک علامت ہے کفر کی، گو کوئی دوسری اسلامی علامت ہونے سے ترک نماز سے کافر نہ سمجھیں، مگر کفر کی کسی علامت کو اختیار کرنا کیا تھوڑی بات ہے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ نے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور اس پر ان کو مارو جب وہ 10 برس کے ہوں۔ یہ حدیث مشکات میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 شخص کہ وہ قبیلہ خزاعہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہوئے، ان میں ایک شہید ہو گیا، دوسرا برس روز پیچھے موت طبیعی سے مرا، یعنی کہ اپنی موت 1 برس بعد مرا۔ ابن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مرنے والوں کو خواب میں دیکھا کہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، مجھ کو بہت تعجب ہوا۔ صبح کو میں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ باتیں بتائی خواب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرنے والے نے اس شہید کے بعد رمضان کے نہیں روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے اور سال نمازیں پڑھی، ہزاروں رکعتیں، اگر صرف فرض و واجب سنت مؤکدہ ہی لی جائیں تو 10,000 رکعت کے قریب ہوتی ہے، یعنی اس لیے وہ شہید سے بڑھ گیا۔ ابن ماجہ ابن حبان نے اتنا زیادہ روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درجوں میں اتنا فرق ہے کہ جیسے زمین و آسمان کے فیصلے سے بھی زیادہ فقط، اور ظاہر ہے کہ زیادہ دخل اس فضیلت میں نماز ہی کو ہے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی کثرت کا بیان فرمایا۔ تو نماز ایسی چیز ٹھہری کہ اس کی بدولت شہید سے بھی بڑا رتبہ مل جاتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے،
نماز ہی کا نام لینا صرف بتلا رہا ہے کہ وہ سب عبادات سے بڑھ کر جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قرط سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اول جس چیز کا بندے سے قیامت کے دن حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے عمل ٹھیک اتریں گے، اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے عمل خراب نکلیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی برکت سب عبادات میں اثر کرتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی بڑا عمل ہونے کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس نماز نہیں، یعنی نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے پاس دین نہیں۔ نماز کو دین سے وہ نسبت ہے جیسے سر کو دھڑ سے نسبت ہے، سر نہ ہو تو دھڑ مردہ ہے، اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام اعمال بے جان ہے۔ فائدہ جس چیز پر دین کا اتنا بڑا دار و مدار ہو، اس کو چھوڑ کر کسی نیک عمل کو کافی سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ حضرت حنظلہ کاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ جو شخص 5 نمازوں کی محافظت کرے، جو شخص 5 نماز وقت پر پڑھے، 5 نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی ان کے رکوع کی بھی، ان کے سجدے کی بھی، ان کے وقتوں کی بھی، یعنی ان میں کوتاہی نہ کرے، اور اس کا اعتقاد رکھے کہ سب نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا یہ فرمائے کہ اس کے لیے واجب ہو گئی، یا یہ فرمائے کہ وہ دوزخ پر حرام ہو جائے گا۔ ان سب کا ایک ہی مطلب یہ حدیث ترغیب میں ہے۔ یہ 10 آیتیں، 10 حدیثیں سب مل کر 20 ہوئیں۔ تو اے مسلمانوں، اتنی حدیثیں سن کر بھی نماز کی پابندی نہ کرو گے تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔